اچھا، تو عام طور پر جب ہم کسی طبی تشخیص کی بات کرتے ہیں نا، تو ہر انسان ایک واضح پن کی توقع کر رہا ہوتا ہے۔ مطلب اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو ایکس رے میں وہ ٹوٹی ہوئی سفید لکیر بالکل صاف نظر آ جاتی ہے۔ ہاں بالکل، ڈاکٹر بس اسکرین پر اشارہ کر کے بتاتا ہے کہ بھئی ہڈی یہاں سے ٹوٹی ہے اور اس کا یہ علاج ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، معاملہ بالکل دو ٹوک ہوتا ہے۔ لیکن ذرا تصور کریں کہ جب انسان موت اور اس کے بعد جائیداد کی منتقلی کے قانونی دنیا میں قدم رکھتا ہے تو اچانک وہ ایکس رے مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ مطلب ایک شخص کے دنیا سے جانے کے بعد اس کا خاندان پہلے ہی غم سے نڈھال ہوتا ہے، اور اوپر سے انہیں ایک ایسے قانونی چکر میں دھکیل دیا جاتا ہے جو اس قدر دھندلا اور پیچیدہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی گم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہ قانونی پیچیدگیوں کی بالکل درست تصویر ہے، اور انسان کی فطرت ہے کہ اسے چیزوں کا واضح ہونا پسند ہے۔ اس سے ایک تسلی ملتی ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد معاملات سیدھے سادھے طریقے سے اگلی نسل تک منتقل ہو جائیں گے، جو کہ حقیقت میں بالکل نہیں ہوتا۔ ہاں، اور اسی اندھیرے کو دور کرنے کے لیے آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم گیرٹ منرو کی مشہور کتاب دی اونلی لیونگ ٹرسٹس بک یو ول ایور نیڈ اس کے اہم تصورات پر بات کریں گے۔ یہ بہت ہی زبردست کتاب ہے۔ بالکل، اور اس جائزے کا بنیادی مقصد ایک ایسی غلط فہمی کو توڑنا ہے جو دہائیوں سے لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھی ہے، اور وہ یہ کہ جائیداد کی منصوبہ بندی، جسے اسٹیٹ پلاننگ کہا جاتا ہے، شاید صرف ارب پتی لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ جو کہ ایک بہت بڑا مت ہے۔ جی ہاں، حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ایسا قانونی طریقہ ہے جو ہر اس عام انسان کے لیے ضروری ہے جو اپنے پیاروں کو سالوں طویل عدالتی کارروائیوں اور وکیلوں کی بھاری فیسوں سے بچانا چاہتا ہے۔ عام طور پر لوگ موت اور قانونی کاغذات پر بات کرنے سے کتراتے ہیں، لیکن آج ہم اسے ایک بالکل عملی زاویے سے دیکھیں گے۔ دیکھیے، موت اور اس کے بعد کے مالی معاملات پر بات کرنا یقیناً کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ انسان سوچتا ہے کہ جب وہ دنیا میں ہی نہیں ہوگا تو اسے کیا فرق پڑے گا۔ لیکن کتاب بہت واضح انداز میں بتاتی ہے کہ یہ سوچ کتنی خطرناک ہے۔ بالکل۔ لوگ اس ضروری کام کو کل پر ٹالتے رہتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے پیارے ایک ایسے عدالتی نظام کے رحم و کرم پر آ جاتے ہیں جو انتہائی سست اور بے حد مہنگا ہے۔ تو پھر شروعات وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے یہ سارا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ مطلب آخر ایک عام انسان کو یہ نام نہاد لیونگ ٹرسٹ بنانے کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی ہے؟ کتاب میں ایک لفظ بار بار سامنے آتا ہے، پروبیٹ۔ تو ذرا اس کی کلئی کھولتے ہیں۔ یہ پروبیٹ آخر کس بلا کا نام ہے؟ پروبیٹ کو اگر آسان الفاظ میں سمجھا جائے تو یہ بنیادی طور پر ایک عدالتی عمل ہے۔ جب کوئی انسان وفات پا جاتا ہے تو عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس مرنے والے شخص کی جائیداد، اس کے بینک اکاؤنٹس اور قرضے کیسے نمٹائے جائیں گے۔ اچھا، تو یہ تو عدالت کا کام ہے۔ اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر انہوں نے ایک کاغذ پر وصیت لکھ دی ہے تو ان کا خاندان محفوظ ہو گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وصیت ہمیشہ، ہر حال میں پروبیٹ کے عدالتی عمل سے گزرتی ہے۔ ایک منٹ، یعنی وصیت خود بخود جائیداد منتقل نہیں کرتی، وہ صرف عدالت کو ایک مشورہ دیتی ہے؟ بالکل درست۔ وصیت محض ایک کاغذ ہے جس پر خواہش لکھی ہے۔ جج اس کی تصدیق کرتا ہے، اور اس پروبیٹ کے عمل کی 3 سب سے خطرناک خامیاں ہیں جو خاندانوں کو رلا دیتی ہیں۔ پہلی خامی اس کی سست روی ہے۔ ظاہر ہے، عدالتوں میں تو ویسے ہی مقدمات کا ڈھیر ہوتا ہے۔ ہاں نا، ایک عام پروبیٹ کا عمل مہینوں اور بعض اوقات کئی سالوں تک کھنچ جاتا ہے۔ اس دوران مرنے والے کے بینک اکاؤنٹس منجمد رہتے ہیں اور خاندان کو روزمرہ کے بل دینے کے لیے بھی رقم نہیں ملتی۔ یہ تو واقعی اذیتناک ہے۔ ایک طرف تو انسان صدمے سے گزر رہا ہے اور دوسری طرف عدالتوں کے چکر۔ اور باقی 2 خامیاں کیا ہے؟ دوسری بڑی خامی یہ ہے کہ پروبیٹ ایک پبلک ریکارڈ ہوتا ہے۔ مطلب جب وصیت عدالت میں جاتی ہے تو وہ خفیہ نہیں رہتی۔ کوئی بھی پڑوسی، دور کے رشتہ دار یا کاروباری حریف جا کر دیکھ سکتا ہے کہ خاندان کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ ساری رازداری ختم ہو جاتی ہے۔ اور تیسری بات، یہ عمل بے تحاشا مہنگا ہے۔ ہاں، پیسوں کی بات کرنے تو کتاب میں دیے گئے اعداد و شمار واقعی ہوش اڑا دینے والے ہیں۔ اس میں پروبیٹ کے اخراجات کی جو مثال دی گئی ہے وہ بہت حیران کن ہے۔ جی ہاں، کیونکہ پروبیٹ کی فیسیں کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی۔ یہ عام طور پر جائیداد کی مالیت کے ایک خاص فیصد پر مبنی ہوتی ہیں۔ مطلب کتنا فیصد؟
جیسے کئی جگہوں پر قانون یہ ہے کہ جائیداد کے پہلے $1 لاکھ پر 4% فیس کٹتی ہے، اگلے 1 لاکھ پر 3% اور اس سے اگلے پر 2%۔ اب فرض کریں کہ ایک شخص کی کل مالیت $5 لاکھ ہے، جو کہ آج کل کے حساب سے ایک عام سا گھر ہی ہوتا ہے۔ بالکل، تو اس $5 لاکھ کی جائیداد پر پروبیٹ کی فیس $15,000 سے زیادہ بن سکتی ہے۔ اس میں وکیلوں کی فیس اور عدالتی اخراجات سب شامل ہیں۔ ارے باپ رے، یہ تو سراسر ظلم ہے۔ مطلب وہ $15,000 جو بچوں کی تعلیم کے کام آ سکتے تھے، وہ صرف قانونی چارہ جوئی کی نظر ہو گئے۔ ہاں، کیونکہ کاغذات درست نہیں تھے۔ اور میرے خیال میں یہیں سے بچاؤ کا وہ طریقہ سامنے آتا ہے جسے لیونگ ٹرسٹ کہا جاتا ہے۔ اچھا، مجھے یاد ہے کتاب میں اس تصور کو سمجھانے کے لیے ایک بالٹی کی بہت ہی دلچسپ تشبیہ دی گئی ہے۔ وہ بالٹی والی تشبیہ واقعی اس نظام کو سمجھنے کی کنجی ہے۔ اسے یوں سمجھیں کہ ایک قانونی بالٹی ہے۔ آپ اپنی زندگی میں اپنے تمام اثاثے، اپنا گھر، گاڑیاں، سب کچھ اٹھا کر اس بالٹی میں ڈال دیتے ہیں۔ اور جب تک وہ انسان زندہ ہے، وہ خود اس بالٹی کا ہینڈل پکڑے ہوئے ہے۔ وہ جب چاہے اس میں سے کچھ نکال سکتا ہے، کچھ نیا ڈال سکتا ہے۔ بالکل، اس کا مکمل کنٹرول ہے۔ لیکن اصل کمال تب ہوتا ہے جب اس شخص کی موت واقع ہوتی ہے۔ ہاں، کیونکہ موت کے بعد وہ بالٹی گرتی نہیں ہے، بلکہ ایک نیا نگران، جسے سکسیسر ٹرسٹی کہتے ہیں، وہ فوراً آگے بڑھ کر اس بالٹی کا ہینڈل پکڑ لیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اب چونکہ اثاثے تو پہلے سے محفوظ ہیں، تو اس نئے نگران کو عدالت جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ وہ خاموشی سے اثاثے تقسیم کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ذرا اس کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ کیا یہ بینک کے ایک ایسے سیفٹی ڈپازٹ باکس کی طرح ہے جس کی اکلوتی چابی انسان کے اپنے پاس ہوتی ہے، اور وہ مرنے سے پہلے خاموشی سے یہ چابی کسی بھروسے مند شخص کو دے جاتا ہے تاکہ بعد میں جج کی اجازت کی ضرورت ہی نہ پڑے؟ یہ تشبیہ بالکل زبردست ہے۔ اگر ہم اس سیفٹی باکس کی مثال کو قانونی زبان میں دیکھیں تو ٹرسٹ کے 3 بنیادی کردار ہوتے ہیں۔ پہلا، گرانٹر، یعنی جس نے یہ باکس بنایا۔ دوسرا، ٹرسٹی، جو اس کی چابی سنبھالتا ہے۔ اور تیسرا، بینیفیشری، جسے اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ایک انسان خود ہی یہ تینوں کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ جی ہاں، موت کے بعد صرف نگران اور فائدہ اٹھانے والے بدلتے ہیں، اثاثے کہیں نہیں رکتے۔ تو بھئی اگر یہ سیفٹی ڈپازٹ باکس اتنا ہی فائدہ مند ہے تو ہر کوئی اسے کیوں نہیں بناتا؟ لوگ اس سے بھاگتے کیوں ہیں؟ کتاب میں ان خرافات پر بھی کافی بات کی گئی ہے۔ یہ ہے کہ یہ صرف امیروں کے لیے ہے۔ وہ سوچتے ہیں میرے پاس تو فیکٹری نہیں ہے، مجھے کیا ضرورت؟ جو کہ سراسر غلط ہے۔ ہر وہ شخص جس کے پاس نابالغ بچے یا کوئی چھوٹا سا اثاثہ ہے، اسے ٹرسٹ کی ضرورت ہے۔ بالکل، اور دوسری غلط فہمی اس کے خرچے کو لے کر ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس پر ہزاروں ڈالر لگ جائیں گے، لیکن کتاب کے مطابق خود بنانے پر $100 سے $300 اور وکیل سے بنوانے پر $1,000 سے $3,000 لگتے ہیں، جو کہ اس $15,000 کے پروبیٹ کے خرچے سے کئی گنا کم ہے۔ ہاں، اور وہ بھی سالوں کی خواری کے بغیر۔ لیکن جب لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں تو ایک اور الجھن آتی ہے کہ ریووکیبل ٹرسٹ بنائے یا ارریووکیبل۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، ریووکیبل میں انسان کا مکمل کنٹرول ہوتا ہے اور وہ جب چاہے تبدیلیاں کر سکتا ہے، جبکہ ارریووکیبل کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ٹیکس اور قرض خواہوں سے تحفظ دیتا ہے۔ ویسے زیادہ تر لوگوں کے لیے ریووکیبل ٹرسٹ ہی بہترین آپشن ہے۔ ایک منٹ، تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اگر ریووکیبل ٹرسٹ میں زندگی کے دوران ٹیکس بچانے یا قرض خواہوں سے بچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو کیا لوگ صرف مرنے کے بعد اپنے ورثہ کی سہولت کے لیے اتنا پیسہ اور وقت لگا رہے ہیں؟ اس میں خود اس شخص کا اپنا کیا فائدہ ہے؟ یہ بہت عام سوال ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو ٹرسٹ صرف موت کے بعد کے لیے نہیں ہوتا۔ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ معذوری کی منصوبہ بندی ہے، جسے انکیپیسٹی پلاننگ کہتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ ذرا سوچیں، ایک شخص نے وصیت بنا رکھی ہے۔ اب وصیت تو تب کام آئے گی جب اس کا انتقال ہوگا، لیکن کیا ہو اگر وہ شخص زندہ ہو مگر کوما میں چلا جائے یا اسے ڈیمنشیا ہو جائے؟ یہ تو واقعی ایک مختلف صورتحال ہے۔ ایسے میں تو وہ ذہنی یا جسمانی طور پر فیصلے کرنے کے قابل ہی نہیں رہے گا، اور اس کے بینک اکاؤنٹس تو فریز ہو جائیں گے۔ بالکل، اور وصیت کسی کام کی نہیں ہوگی۔ پھر خاندان کو مجبوراً عدالت جانا پڑے گا تاکہ جج کسی کو ان کا سرپرست مقرر کرے۔ یہ ایک انتہائی طویل اور ذلت آمیز عمل ہے۔ ہاں، جسے گارڈین شپ کہتے ہیں۔ جی، لیکن اگر اس شخص نے لیونگ ٹرسٹ بنایا ہوا ہے تو ٹرسٹ میں نامزد کردہ شخص فوراً معاملات سنبھال لیتا ہے اور کسی عدالتی ذلت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔
ارے واہ، یہ واقعی ایک بہت طاقتور پہلو ہے۔ لیکن فرض کریں ایک شخص یہ سب سمجھ گیا، اس نے کاغذات پر دستخط کر دیے، لیکن کتاب بتاتی ہے کہ لوگ یہاں ایک سب سے بڑی اور مہلک غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ جی ہاں، اور کتاب کا سب سے اہم سبق یہ ہے کہ ایک خالی ٹرسٹ بالکل بیکار ہے۔ ہاں، جسے انفنڈڈ ٹرسٹ کہتے ہیں، مطلب اثاثوں کی ملکیت کو اپنے نام سے نکال کر قانونی طور پر ٹرسٹ کے نام پر منتقل کرنا لازمی ہے۔ بالکل، جسے فنڈنگ کہتے ہیں۔ لوگ دستخط کر کے سمجھتے ہیں کام ہو گیا، لیکن بینک اکاؤنٹس اور گھر کے کاغذات پر نام تبدیل کرنا بھول جاتے ہیں۔ اور یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے ایک انتہائی مہنگی اور جدید ترین تجوری تو خرید لی ہے، لیکن وہ اپنے سارے پیسے تجوری میں رکھنے کے بجائے کچن کی میز پر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے بالکل درست منظر کشی کی۔ قانونی لحاظ سے صورتحال یہی ہوتی ہے۔ کتاب کے نفسیاتی تجزیاتی پیک میں اسے دی اینگشیس اوائڈر کہا گیا ہے۔ پریشانی سے کترانے والا۔ ہاں، لوگ وکیل کے پاس جا کر دستخط کرنے کا آسان کام تو کر لیتے ہیں جس سے انہیں سکون ملتا ہے، لیکن اثاثوں کے نام بدلنے کی کاغذی کارروائی سے کتراتے ہیں۔ لیکن کیا اس کا کوئی بیک اپ نہیں ہے؟ ایک بیک اپ ہے جسے پور اوور ول کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی وصیت ہے جو باہر رہ جانے والے اثاثوں کو سمیٹ کر ٹرسٹ میں ڈال دیتی ہے، لیکن اس میں ایک بڑا مسئلہ ہے۔ وہ کیا؟ ان اثاثوں کو ٹرسٹ کے اندر جانے کے لیے بھی پروبیٹ کے عدالتی عمل کی چکی سے گزرنا پڑتا ہے۔ اوہو، تو پھر تو سارا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ جس خواری سے بچنے کے لیے ٹرسٹ بنایا تھا اسی کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ خیر، یہ تو مادی اثاثوں کی بات ہوئی، مکانات، بینک بیلنس۔ لیکن آج کے جدید دور میں ان اثاثوں کا کیا ہوگا جن کا کوئی مادی وجود ہی نہیں ہے؟ آپ ڈیجیٹل اثاثوں کی بات کر رہے ہیں۔ یہ آج کے دور کا سب سے خطرناک موڑ ہے۔ ہاں نا، جیسے کرپٹو کرنسی ہو گئی، سوشل میڈیا اکاؤنٹس یا کلاؤڈ سٹوریج۔ بالکل، اگر ان کے پاس ورڈز یا ہدایات ٹرسٹ میں شامل نہ کی جائیں تو ٹیک کمپنیاں رازداری کی پالیسیوں کے تحت وہ اکاؤنٹس ہمیشہ کے لیے بند کر سکتی ہیں اور شاید عدالت بھی کچھ نہ کر سکے۔ تو اس کا حل کیا بتایا گیا ہے کتاب میں؟ اس کے لیے ایک ڈیجیٹل انوینٹری بنانے کی ضرورت ہے اور ٹیکنالوجی کو سمجھنے والے ایک ڈیجیٹل منتظم کا انتخاب لازمی ہے۔ یہ بہت زبردست ہے، لیکن ایک روایتی قانونی دستاویز اور عدالت ڈیجیٹل کرپٹو والیٹ یا یوٹیوب چینل کے 2 فیکٹر آتھینٹیکیشن کو کیسے ہینڈل کرتی ہے؟ قانون تو بہت پرانا ہے۔ اسی لیے لیونگ ٹرسٹ میں مخصوص ڈیجیٹل ہدایات دی جاتی ہے۔ اگر ڈیجیٹل منتظم کو ٹرسٹ میں قانونی اختیار دیا گیا ہے تو اسے عدالت جانے کی ضرورت نہیں، وہ سیدھا کمپنیوں سے رابطہ کر سکتا ہے۔ سمجھ گیا۔ یہ سب سننے میں تو کافی کام لگتا ہے، لیکن کتاب میں ایک 30 دن کا عملی منصوبہ دیا گیا ہے جو کافی مددگار ہے۔ جی، کتاب کا 30 دن کا لائحہ عمل بہت سادہ ہے۔ پہلا ہفتہ اپنے تمام اثاثوں کی فہرست بنانا، دوسرا ہفتہ منتظمین اور ورثاء کا انتخاب کرنا، اور تیسرے ہفتے میں ٹرسٹ کا مسودہ تیار کرنا۔ ہاں، اور چوتھا ہفتہ سب سے اہم ہے، یعنی اثاثوں کو فنڈ کرنا یا منتقل کرنا۔ تو مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو لیونگ ٹرسٹ محض ایک قانونی پیچیدگی نہیں ہے، بلکہ در حقیقت یہ اپنے پیاروں سے محبت کا اظہار ہے۔ میں بالکل متفق ہوں۔ یہ انہیں وقت کے ضیاع، پیسوں کے نقصان اور عدالتی چکروں سے بچانے کا ایک تحفہ ہے۔ لیکن اختتام پر ایک نیا اور سوچنے پر مجبور کرنے والا زاویہ ذہن میں آتا ہے۔ وہ کیا؟ چونکہ کتاب واضح کرتی ہے کہ ایک انسان پر اعتبار کرنا اور کاغذات پر انحصار کرنا کچھ خامیوں کا باعث بن سکتا ہے، تو یہ سوچنا دلچسپ ہے کہ کیا مستقبل میں یہ لیونگ ٹرسٹز بلاک چین پر مبنی اسمارٹ کانٹریکٹس کی شکل اختیار کر لیں گے؟ ارے واہ، یہ تو ایک بالکل نیا پہلو ہے۔ ہاں نا، جہاں کسی وکیل یا نگران کی ضرورت ہی نہ رہے۔ جیسے ہی موت کا سرٹیفکیٹ جاری ہو، تمام اثاثے خود بخود سیکنڈوں میں ورثاء کے ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں منتقل ہو جائیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو پروبیٹ اور عدالتوں کا تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ جائیداد کی منصوبہ بندی کا نقشہ بدل دے گا۔ بالکل، اور یہ ایک ایسا سوال ہے جو آنے والے وقت میں بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ اسی فکر انگیز خیال کے ساتھ ہمارا آج کا یہ تفصیلی جائزہ اختتام کو پہنچتا ہے۔